کہ 22 رجب کو لفظ سنا ہے کونڈے؟ جی جی بالکل. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اس خوشی میں آپ یہ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو یہ سنا ہے. نہیں یہ بالکل آپ نے غلط سنا ہے. جناب ہمیں بتائیں 21 رمضان المبارک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. شہید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اسے مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولكن لا تشعرون تم تو اس کا شعور نہیں رکھتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشعار پیش فرمائیں BHP میڈیا کے لیے. میں اپنا عقیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں ان کے جو بادشاہ علی علیہ السلام کے ملنگ پر جو اعتراض ہے، اور میں اپنا عقیدہ کہ علی کے تلووں سے آگے بلا میں کیا دیکھوں، علی کے تلووں سے آگے بلا میں کیا دیکھوں، کیوں مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے. علی کے تلووں سے آگے بلا میں کیا دیکھوں، کیوں مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں مجھ کو، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. واہ 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 کیا کہنے. میں ایک سوال پوچھوں گا یہاں پر آپ بالکل ایسے سوال مجھ سے کریں تاکہ یہ آپ کی دیکھنے والے بہترین یہ آپ کا BHP میڈیا ہاؤس ہے، اس پہ بہت سارے ناظرین دیکھنے والے ہیں، تاکہ اس طرح جو غلط فہمیاں ہیں تو وہ بھی دور ہو سکے. یہ جو نظریہ ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں علی ولی اللہ، اللہ کا ولی. ہم چونکہ اس طرز سے کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں جس طرح پہلا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، اللہ کے بعد پھر ہم اس کے بعد ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد ان کو پھر ہم مانتے ہیں رسول خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ان کے بعد انہوں نے اپنا جو نائب یعنی انہوں نے جو اپنا منتخب کیا وہ بادشاہ علی علیہ السلام ہیں. ان کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم بادشاہ علی علیہ السلام کو مانتے ہیں. جیسے ہمارے عقائد ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کے بعد جو افضل البشر ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دوسرا نمبر پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. چوتھے نمبر پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اہل سنت بھائی جامع ترمذی صفحہ نمبر 7313 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ ہماری بہت ساری کتابوں میں اہل سنت بھائی کی کتاب کا بھی حوالہ میں نے دیا. بحر الانوار ہماری اپنی کتاب ہے، 114 جلدیں ہیں اس کی، 110 ہیں سوری، تو اس میں بھی یہ لکھا ہے. بہت ساری ہماری جو کتابیں ہیں ان میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کی مقام ہے، غدیر کے مقام، اس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا. تو اس حج میں غدیر کے مقام پر پہنچے تو سارے صحابہ اکرام 1.25 لاکھ تقریباً تعداد لکھی گئی، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام وہاں پہ موجود تھے. پھر بادشاہ علی علیہ السلام کو بلایا اور پھر تمام لوگوں سے پہلے کہا کہ میں تم لوگوں کو تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں. لوگوں نے کہا بالکل یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ جو کہیں ہمیں منظور ہے. پھر اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ علی علیہ السلام کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. آج دن تک وہ غدیر کا مقام بھی موجود ہے. وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر یہ ہمارے نظریات میں ہمارے عقائد میں پھر اس کے بعد چونکہ ہم نے وہی کرنا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تو پھر ہم نے ان کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی علیہ السلام کو ماننا. اور یہ بات اس چیز کی دلیل بھی ہے کہ ختم نبوت کی دلیل سب سے بڑی یہ دلیل بھی ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ یعنی نبوت کا دروازہ بالکل ختم ہو گیا. اس کے بعد امامت کا دروازہ شروع ہو گیا، جس میں پہلے امام مولا علی علیہ السلام، پھر بادشاہ حسن علیہ السلام، پھر بادشاہ حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، پھر شیخ امام جعفر صادق علیہ
علیہ السلام, امام پھر 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام, 9ویں امام امام متقی علیہ السلام, 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام, 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام, اور 12ویں امام امام وقت کے امام امام زمانہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام. عام اہل تشیع کے عقائد جو یہی ہیں جو میں نے بھی بیان کیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ, پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام, اور پھر اس کے بعد اس طرح 12 امام. جتنے بھی میں نے نام لیے تمام اہل تشیعوں کے عقائد یہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ پھر اہل تشیع میں نہیں آتے. اوکے جی, 22 رجب کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ سے. کونڈے لفظ سنا ہے کونڈے؟ جی جی بالکل. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کونڈے جو لفظ ہے یہ کہتے ہیں مٹی کے برتن کو, مٹی کے برتن کو. اب ہم جب کنڈے کی نیاز پکاتے ہیں 22 رجب کو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا کہ 22 رجب کو حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اس خوشی میں آپ یہ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو یہ سنا ہے. نہیں, یہ بالکل آپ نے غلط سنا ہے. ایک لکڑہارا تھا, وہ بہت غریب تھا, تو پھر اس کی بیوی نے اس طرح توسل کیا تھا کہ ہمارے رزق میں وسعت کے لیے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس طرح نیاز پکائیں گے. 6 امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم اپنے گھر میں رزق وسعت کے لیے نیاز پکائیں گے. تو انہوں نے کرتے کرتے وہ کافی امیر ہو گئے, تو پھر انہوں نے نیاز پکائی. پھر اس کی اسی طرح چلتا ہے.